نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستو، خدا پاک کا بڑا ہی کرم اور احسان اور فضل ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو رمضان کریم جیسا اللہ نے مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا۔ رمضان بڑا ہی فضیلتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیا جائے۔ رمضان جب آتا ہے تو اپنے دل کی گندگی کو صاف کر دیا جائے۔ جب رمضان آتا ہے کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لیا جائے۔ جب رمضان آتا ہے تو اپنے اندر سے وہ غلاظت، وہ گندگی، وہ بغض والی گندگی، وہ حسد والی گندگی، وہ کینے والی گندگی کو اپنے اندر سے دور کر لیا جائے اور اپنے رب سے اپنا تعلق بنا لیا جائے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو رمضان کی سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا تو میں اور حضرت جبرائیل امین دونوں قرآن کا دورہ کرتے تھے، اور دونوں دورہ کرنے کے بعد جب قرآن کو مکمل کر لیتے تو رمضان کی گزارنے کی چیزوں میں یہ بھی ایک چیز کو ایڈ کر لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، غریبوں کا حق نہیں مارا کرتے تھے۔ سخاوت کس طرح کیا جائے؟ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے سخاوت، اسے کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ سخاوت اسے کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سے بتا رہا ہوں، لکھا گیا ہے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سخاوت فرماتے تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر ہمیں کیا کریں، رمضان میں اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کریں۔ ہم بہت سارے لوگوں میں سخاوت تو کرتے ہیں لیکن غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے، ہم خود کے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، خود کے پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر کہا للجار حق، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو۔ حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ صحابہ کا واقعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کچھ کھانے کے لیے آیا، بکری کی سری آئی، جب صحابہ کے گھروں میں دیا گیا تو ایک صحابہ کے گھر سے دوسرے صحابہ، دوسرے کے تیسرے صحابہ، اسی طرح وہ پھرتے پھرتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آ گیا۔ یہ ہوتی ہے سخاوت، یہ ہوتا ہے پڑوسیوں کا خیال۔ رمضان کے لیے میں اس لیے سخاوت کے عنوان پر بیان کیا جا رہا ہے اور رمضان کیسے گزارنا ہے اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ڈبل کر دیتے ہیں، نمازوں کے اجر کو اللہ دگنا کر دیتے ہیں۔ اللہ
فضائل کو اعلیٰ سے بلندر کر دیتے ہیں، تاکہ ایک نماز پڑھیں گے تو اللہ کئی ساری نمازوں کا اللہ ثواب دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرماتے ہیں میری امت کو 5 چیزیں مخصوص طور پر، میری امت کو 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بتایا گیا کہ پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آج فیشن کا زمانہ ہے، آج انٹرنیشنل زمانہ ہے، آج کوئی بغیر برش کرے کہ آگے کھڑ جائے کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آج کوئی مسواک کا زمانہ تو نہیں ہے، بہت کم لوگ ہی مسواک کو کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ہر نماز کے اندر مسواک کو کرنا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ مسواک نہیں کرتے ان کے دانتوں میں ہر وقت درد رہتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں۔ برش تو انگریزوں نے اختیار کیا ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے، منہ کی بدبو کے بارے میں بتایا گیا، مرش سے زیادہ جو عطر ہم لگاتے ہیں اس سے بھی زیادہ اب اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز بتایا، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور تیسری چیز بتایا، جنت کو ان کے لیے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ آراستہ کا مطلب کیا ہے؟ سوار دیا جاتا ہے۔ دیکھیے جیسے ایک دولہا تیار ہوتا ہے، جب شادی کی تیاری ہوتی ہے کیسے اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں، ہر کوئی اس کے انتظامات میں لگ جاتا ہے، اسی طرح جنت کے دولہے کو اللہ تیار کر کے اس کو جنت کو دیتے ہیں۔ کب دیتے ہیں؟ جب وہ روزہ رکھ کر اللہ سے معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر کے جب اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ جنت کو اس کے لیے آراستہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنت سے وہ نیک صالح لوگ ان قریب تمہارے پاس آئیں گے۔ اور نمبر 4 پر بتایا، سرکش شیاطین کو اللہ رمضان میں قید کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان میں اور مہینوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کی تعداد بڑھتے چلے جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، صرف رمضان ہی کے اندر اللہ نہیں ہے، اور مہینوں میں بھی اللہ ہے۔ صرف رمضان ہی میں نماز نہیں ہے، اور مہینوں میں بھی نماز ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو نمازیوں کی تعداد بڑھتے چلے جاتی ہے۔ میں یہاں سے ایک ضرور میسج دینا چاہوں گا، اپنی زندگیوں میں نماز کو نہ چھوڑیں۔ جس نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو قائم کیا، الصلاۃ عماد الدین، جس نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو قائم کیا، یقیناً اللہ نے اس کے ذمے کو اٹھا لیا، وہ اللہ کے اپنے حفظ و امان میں، اللہ کے حفظ و امان میں ہو گیا ہے۔ اور 5ویں چیز بتایا، رمضان کی آخری رات کے اندر، رمضان کے آخری رات میں اللہ مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ بتائیے کسی امت کو اتنے انعامات دیے گئے رمضان کے اندر، کسی امت کو اتنی چیزیں دی گئی، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جب رمضان کے اندر اللہ اتنی نعمتوں کی اللہ برسات کر رہا ہے، اتنی رحمتوں کی برسات کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کو صحیح طریقے سے گزاریں، رمضان کو عبادات میں لگائیں، رمضان کو ہر وقت کیا کریں، عبادات میں۔ تجارت بھی کر رہے ہیں تو مقصد تجارت نہ ہو، اس میں اللہ کی رضامندی ہو، اس میں اللہ کو خوش کرنا ہو، حلال روزی ہو، حرام سے بچیے۔ رمضان کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث کے اندر لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک مرتبہ دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تو دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تو تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ تو صحابہ
پریشان ہو گئے، آج تک ہم نے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے آپ کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے جا رہا تھا، جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ اور جب میں نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ یاد رکھیے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ آج ہم کوسوں دور ہیں، نبی پر درود ہی نہیں پڑھتے، نماز کو ہی نہیں آتے، نبی پر کیسے درود پڑھیں گے؟ آج تو ہم صرف دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے تو سبق حاصل کر لیجئے۔ اور تیسری میں بتایا گیا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور اس نے اپنی جنت کو نہیں بنایا۔ اس پر میں ضرور 2 منٹ بات کرنا چاہوں گا۔ والدین بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے میرے عزیزوں۔ آج والدین کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ یقیناً پرانے لوگوں نے اور اکابرین نے یقیناً سچ ہی کہا ہے کہ والدین 2 ہوتے ہیں، 12 بچوں کو پال لیتے ہیں، اپنی ضروریات کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ باپ سے کہا جائے کہ 2 چیزیں لاؤ تو باپ ساری دنیا خرید کر اپنے بچوں کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے 12 بچے 2 ماں باپ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اولڈ ہوم کے حوالے، کبھی روڈ کے حوالے، کبھی گلیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی افسوس کی کیا بات ہے؟ ہم جنت کو دوسری جگہ تلاش کر رہے ہیں، ہم جنت کو دوسری جگہ ہم روڈوں پر تلاش کر رہے ہیں۔ ہماری جنت تو ہمارے گھر میں موجود ہے، جنت بھی ہمارے گھر میں موجود ہے، جنت کا دروازہ بھی ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کے اندر جتنا ہو سکے عبادات میں اپنا وقت لگائے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ ایک دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ دعا مانگی اللہ کے پاس، گڑ گڑائی اللہ کے پاس۔ رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت فرمائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے واٹس ایپ سے دور رہیں، اپنے فیس بک سے دور رہیں، اپنی دنیا کے کاموں سے دور رہیں۔ 1 مہینہ اللہ کے حوالے ہو جائیں، دنیا سے دور ہو جائیں، دیکھیے اللہ آپ کے کام کیسے بناتا ہے میرے عزیزو۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ رمضان کے اندر، سب سے بہترین صدقہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے، قرآن ہم حدیث تو سن رہے ہیں، افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے ہم تو دوسروں کو بلا کر اپنے گھروں میں قرآن پڑھاتے ہیں لیکن خود کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ حافظ صاحبوں کو بلاتے ہیں، اوروں کو بلاتے ہیں قرآن پڑھیے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ خود کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یاد رکھیے بات، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، علم بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم کو سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور رمضان المبارک کے اندر 1 وقت کی نماز بھی قضا نہ کریں، 1 وقت کی نماز میں بھی نہ سو جائیں، اور رمضان کو ایسے نہ گزاریں جس طرح عام لوگوں کا آج کل رواج ہو گیا ہے۔ رات بھر جاگنا ہے، رات بھر جاگنا ہے اور پورے دن میں سونا ہے، افطار کے وقت اٹھ گئے اور انتظامات میں لگ گئے افطار کے، پھر تراویح بھی چٹ ہو گئی۔ اس طرح اللہ کو ناراض مت کریں، اس طرح اللہ کو ناراض مت کریں۔ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو کون ہے ہمارا؟ اگر اس کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ ہے تو بتائیں۔
ساری چوکھٹیں خالی ہیں سوائے اللہ کے در کے، اللہ کے در کے حوالے ہو جائیں۔ یہی ہماری چند باتیں ہیں میرے عزیز دوستوں، آپ ضرور عمل کیجئے گا۔ آخری ایک بات ضرور کہوں گا، رمضان کا مہینہ کیوں نہ ہو اور مہینے کیوں نہ ہو، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، سود لینے سے باز آ جائیں، سود کو ختم کریں، سنگوں کو ختم کریں اور بیکار بے حیائی کے باتوں کو ختم کریں جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ پردے کو عام کریں، پردے کو عام کریں، اپنے نوجوانوں کے اندر اسلام کی باتیں بتائیں اور دین کی باتوں کو سمجھائیں، گھروں کے اندر صحابہ کے واقعات کو پڑھیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر وہ دین زندہ ہو جائے۔ اب یہی دعا ہے، اللہ تعالی ہماری ان تمام باتوں سے اللہ خیر کے معاملات فرمائے، اللہ تعالی رمضان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے۔ اسی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔